بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آواز تھوڑی کم کرو۔ رمضان المبارک کی حقیقی عظمت اور اس مہینے کی اہمیت وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آواز کم کر دیں۔ قرآن مقدس اتنی عظمت والی کتاب ہے دنیا کی جس چیز کو قرآن سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس چیز کو بھی عظمت والا بنا دیا۔ آج 21ویں کی رات ہے۔ ممکن ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ تو شب قدر کو بھی جو عظمت ملی ہے تو وہ اس وجہ سے ملی کہ اس رات میں قرآن کا اترنا شروع ہوا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔
عربی میں قدر کا ایک معنی تنگی کا ہے، تنگی۔ لیلۃ القدر یعنی تنگی والی رات۔ اس معنی میں کہ اس رات میں آسمان سے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ نازل ہوئے کہ اللہ کی زمین تنگ پڑ گئی۔ اور ایک قدر کا معنی ہے، وہ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قدر و منزلت۔ فلانے بندے دی میری نگاہ وچ بڑی قدر ہے۔ اسے قدر والی رات کہا گیا۔ میری تقریر کی ابتدا ہے، لیکن جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ بڑا جاندار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ سے توقع رکھوں گا کہ پسند آئے تو تھوڑا سا میری حوصلہ افزائی کریں گے۔ قدر والی رات اس معنی میں کہ قدر والے اللہ نے ماشاءاللہ قدر والے فرشتے کے ذریعے قدر والے مہینے میں اور قدر والی رات میں اور قدر والے شہروں میں قدر والے نبی پر قدر والی کتاب نازل کی تھی۔ اس لیے اس کا نام پڑ گیا لیلۃ القدر، جسے آگے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پتہ نہیں لوگوں نے اسے 27ویں رات میں کیوں بند کر دیا ہے، ساڈی سمجھو باہر ہے۔ نہ نبی پاک نے بتایا، نہ کسی صحابی نے بتایا، یوں ہی لوگوں نے 27ویں رات مختص کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رمضان میں کوئی ایک رات، چلیے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا انہاں نوں راتی جاگن دیو، شب قدر ڈھونڈن دیو، کوئی ایک رات کہو گے تے باقی رات جو ستے راسن، اس رات میں جاگیں گے۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آج تو بڑی آپ سے یوں ہی پیار و محبت کی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ اصل عظمت قرآن رمضان کی یہی ہے کہ اس میں کیا اترا تھا، لیکن پھر تاریخ اسلام کے کچھ واقعات اس مہینے میں پیش آ گئے، اور وہ بڑے اہم واقعات تھے۔ ہجرت کیے ہوئے آپ کو صرف 2 سال ہوئے تھے، اور رمضان کی 17 تاریخ تھی جب بدر میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہوا تھا۔ اس وقت رمضان کی کون سی تاریخ تھی؟ 17 رمضان یہ جنگ بدر لڑی گئی، جس میں 1000 فرشتے آسمان سے اترے، اور جبریل امین نے کہا کہ آسمان میں جتنے فرشتے ہیں
اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کا ہر وقت طواف کر رہے ہیں، ہر وقت طواف کر رہے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد ہو گئی، ان گنت ہے، بے شمار ہے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ان تمام فرشتوں میں وہ 1000 فرشتے سب سے عظمت والے ہیں جن کو بدر کے میدان میں رب نے اتارا تھا۔ رب نے ان فرشتوں کو تمام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل قرار دے دیا۔ اور یہ جو 313 تھے نہتھے، جن کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ بچاؤ کا سامان ہے، یہ اس طرح بدر کی لڑائی لڑے کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا۔ اور پھر رب نے کہا اور میرے نبی نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ ان اللہ قد اطلع، اطلاع کا اردو میں معنی کرتے ہیں جھانکنا۔ اللہ نے میرے بدر کے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا۔ عربی اتنی فصیح زبان ہے، اردو اس کے مقابلے میں بالکل یتیم ہے۔ اردو کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ عربی بڑی فصیح زبان ہے۔ ہاں پنجابی جو ہے نا یہ اردو سے بہرحال زیادہ فصیح ہے۔ پنجابی کچھ لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ اطلاع میں جو مزہ ہے، لطف ہے، حظ ہے نا، جھانکنے میں نہیں ہے۔ پنجابی کا ایک معنی ہے میں کرتا ہوں، پسند آئے تو کہنا اچھا معنی کر گیا ہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، رب نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ میرا جم پل جڑا نا بندیال دا، پھر ہم سرگودا آ گئے۔ میاں والی کی زبان میں کہتے ہیں نجھا کے ویکھیا۔ اے جھاتی پان نالوں بھی اوکھی پنجابی، نجھا کے ویکھیا، نجھا کے ویکھیا، جھاتی پا کے ویکھیا۔ ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان کی محبت دیکھی۔ فاروق اعظم کا دل دیکھا، اس میں قرآن کا پیار دیکھا۔ حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں نبی کی محبت دیکھی۔ طلحہ زبیر کا دل دیکھا، اس میں توحید کی اور رب کی وحدانیت کی محبت دیکھی، پرکھا، اور اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، کیا مقام ہے میرے نبی کے یاروں کا، کیا مرتبہ ہے میرے نبی کے یاروں کا۔ مولا معاف کرنا بھی کوئی بڑی بات ہے۔ یہ بھی مولانا بیان کر رہے تھے کہ بندہ معافی مانگے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ گناہ کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ کوئی مانگے، آپ مانگے، میں مانگوں، کوئی مانگے 60 سال کے بعد مانگے، 70 سال کے بعد مانگے، شرمندگی ہو جائے، پچھلے گناہ کیے بندہ شرمندہ ہو، توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اسے شروع جو کیا نا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، خدا دی قسم، والد بھی پتر نافرمانی کرے نا، پتر
بیٹے اور باپ سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں ہے. بیٹے اور باپ کا جو تعلق ہے اس سے بڑھ کے کیا تعلق ہوتا ہے؟ سکا بیٹا محبوب پیارا نافرمانی کرے نا والد کی، والد اس کا نام لے کے نہیں بلاتا. عبداللہ نام ہے، اسلم نام ہے، تو والد کہے عبداللہ پتر، نافرمانی کرے گا تو وہ کوئی نہ کوئی غلط لفظ کہہ کے بلائے گا. اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بلانے لگے ہیں، اور گناہگاروں نہیں، اور روح سے آؤ، اور میرے نافرمانوں، اور حرام خورو. فرمایا یا عبادی، او میرے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے جمیعاً دے تے ذرا غور کرو یار، جمیعاً. فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعاً. یہاں اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں، مجرم جب اقرار جرم کر لے، دوسری یا تیسری تاریخ پر جج فرد جرم عائد کرتا ہے، اس مجرم اور ملزم سے کہا جاتا ہے یہ ایف آئی آر میں تیرا جو قصور گناہ لکھا ہوا ہے کہ تو نے یہ کام کیا ہے. اگر مجرم کہے ہاں کیا ہے، کیس چلے گا؟ نہیں چلے گا. کیس تب چلے گا جب وہ انکار کرے گا کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا. پھر گواہ لائے جائیں گے، پھر گواہ بھگتیں گے، ان پر جرح ہوگی، کیس چلے گا. پہلے دن وہ کہتا ہے میں نے جرم کیا ہے، جج کہے گا بیٹھ میں انہیں فیصلہ کرتا ہوں، سزا دے دے گا. معافی کی کوئی صورت نہیں. دنیا کی کوئی عدالت اقراری مجرم کو معاف نہیں کرتی. جو کہے میں نے زنا کیا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے چوری کی ہے، دنیا کی کوئی عدالت معاف نہیں کرتی. اللہ نے فرمایا یہ صرف میری عدالت ہے. شرمندہ ہو ایک ایک گناہ کا ذکر کر، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، پھر مجھ سے معافی مانگ. اقرار جرم کرنے کے بعد میں پھر معاف کر دوں گا. فإن اللہ یغفر الذنوب جمیعا. مجرم بری بھی ہو جائے نا، عدالتاں مثل محفوظ رکھتی ہیں، نقلاں محفوظ ہوندیاں، مثلاں محفوظ ہوندیاں. اللہ نے فرمایا یہ واحد میری عدالت ہے، جب میں معاف کرتا ہوں تو پچھلی مثلیں بھی ضائع کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ساتھ بھی بات ہے. رحمان جو ہوا، غفار جو ہوا، بیٹا کرے نا جرم، باپ کی نافرمانی کرے اور باپ کو غصہ، اور باپ کہے نکل میرے گھر سے، دفع ہو جا، من شکل نہ بکھائیں. بیٹا چلا گیا چچا کے گھر، ماموں کے گھر، پھوپھی کے گھر، کہیں چلا گیا. کچھ دن دھکے کھائے، خیال آیا ابا ہے، گھر آیا، بابا غلطی ہوگی، معاف کر دے. باپ نے بھی سوچا بیٹا ہے آوارہ گردی پہ جائے گا، زندگی خراب ہوئے گی، باپ نے معاف کر دی. دوسری بار بیٹے نے پھر وہی جرم کیا، پھر باپ نے گھر سے نکالا، پھر اسے خیال آیا، پھر واپس آیا، پھر اس نے معافی مانگی، باپ نے دوسری دفعہ بھی معاف کر دیا. تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی کام کیا، باپ نے پھر گھر سے نکالا، یہ دھکے کھاتا رہا، پھر آ گیا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی. تیسری بار باپ معاف کر دے گا کہ پتر ہے، لیکن تانا ضرور مارے گا. ضرورت پوندی ہے تے آ جانا. پھر معافی مانگ کے پھر وہی جرم، پھر وہی جرم. اللہ کہتے ہیں 70 بار توبہ کر کے، پھر ہر بار توبہ توڑ کے دوبارہ میرے دربار میں آ، میں پھر بھی معاف کر دوں گا، پچھلا تانا بھی نہیں دوں گا.
کہ تو نے پہلے بھی تو معافی مانگی تھی، پھر وہی جرم کیا تو نے، میں پچھلا تانا بھی نہیں مانوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ رمضان میں تو اللہ بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے، رمضان میں تو اللہ بہانے ڈھونڈتا پھرتا ہے، کوئی بہانہ ہاتھ آوے تے میں مومن نو معاف کر۔ رمضان میں تو رب بہانے ڈھونڈتا ہے، کیوں جی؟ لسی کا ایک گھونٹ، کھجور کا ایک دانہ، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، سامنے ایک بندہ مسافر گزر رہا ہے، آپ نے کہا ادھر آ یار روزے کا ٹائم ہو گیا ہے، بیٹھ۔ کھجور کا ایک دانہ، لسی کا ایک گھونٹ آپ نے اسے پلا دیا، جتنا ثواب روزے دار کو ملے گا اس میں کمی کیے بغیر اتنا ثواب تجھے بھی ملے گا، اور روزہ افطار کروانے کی وجہ سے میں تیرے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ وہ کیا جی؟ ایک کھجور کا دانہ، ایک گلاس پانی کا، تو اللہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، رحمت حق بہانہ می جوید۔ رمضان المبارک میں جو رحمتیں ہوتی ہیں یہ سب بندوں کو نظر آتی ہیں، ورنہ رحمتیں کہاں نظر آتی ہیں؟ اس کا حجم تو ہے کوئی نہیں، جسم تو ہے کوئی نہیں کہ بندے کو وہ رحمت نظر آئے، لیکن رمضان میں بندوں کو نظر آتی ہے۔ کیسے؟ جو ہی رمضان کا چاند چڑھا نا، نمازی اتنی کثرت کے ساتھ مسجد میں آئے کہ مسجدیں تنگ ہو گئی، صفیں گلیوں میں بچھنے لگے۔ یہ رحمت ہے نا، نظر آ رہی، اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، مسجدیں بھر گئی ہیں۔ جس بندے نے فرض نماز کبھی نہیں پڑھی 11 مہینے، اس نے ہاتھ تسبیح، رحمت ہے نا، رحمت ہے نا کہ وہ نظر آ رہی ہے رحمت۔ جس بندے کو ساری زندگی تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ سحری کے لیے اٹھا، اللہ نے اسے بھی تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی۔ یہ رحمت ہے نا۔ رمضان میں رحمتیں باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمتیں کم برستی ہیں؟ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ یہ جو سانس باہر جا رہا ہے اور سانس اندر جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ رات دن کا آنا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ نیند کا آنا کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ کاروبار کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ صحت کیا؟ رحمت کے سوا باقی کے 11 مہینوں میں کوئی رحمتیں کم برستی ہیں؟ یہ میری بات آپ سنیں گے، شاید اس سے پہلے آپ نے کسی سے نہ سنی ہو۔ باقی کے 11 مہینوں میں رحمتیں کم نہیں برستی، آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ ہر روز آدھی رات کے بعد، ہر رات پہلے آسمان پہ رحمت اتار کر صبح تک آواز لگا رہا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں بخشنے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ رحمت ہے۔ یہ تساں تھوڑی جی سستی اپنی ختم کرو تے حال میں مستغفرین دا ایک معنی میں پنجابی چ کرنا چاہتا، اردو میں چلو کر دیتے، مفہوم تو وہی ہوگا۔ حل من مستغفرین فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے روٹھا ہوا، میں خود منانے آ گیا ہوں، خود منانے آ گیا۔ تو رب کی رحمت تو ہر وقت برس رہی، 11 مہینے برس رہی، بس رمضان میں اور باقی 11 مہینوں میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، باقی کے 11 مہینوں میں رحمت کا یہ سمندر کناروں کے اندر رہتا ہے، ٹھاٹھے مارتا ہے، موج زن رہتا ہے۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آیا تو رحمت کا یہ سمندر کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی آپ ساحل سمندر پہ گئے ہوں، کراچی، لہریں جب ادھر سے اٹھتی ہیں
تو جڑے وڈی عمر دے لوگ نے وہ نسے اس پاسے، نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنے پونچے اوپر چڑھائے، وہ کھڑے ہیں، کسی کے گھٹنوں کو لہر چھو رہی ہے، کسی کے پیٹ تک آ رہی ہے، اور جو بھاگ کے جا رہے ہیں نا ان کے قدموں کو بھی چھو رہی ہے۔ ڈوڈیال والے تسی ذہین بندے نہیں، میں بڑی گل کیتی ہے، جو بھاگ کے جا رہے ہیں نا ان کے قدموں کو بھی اس کو پیٹھ دے کے جا رہے ہیں، اس کو پیٹھ دے کے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں نا، یہ لہر پیچھے جا کے ان کے قدموں کو چھو رہی ہے۔ بس رمضان کا مہینہ آیا، رحمت کی یہ لہریں کناروں سے باہر نکلنے لگیں، جس نے رخ موڑ لیا ہے اس کے قدموں کو بھی چھونے لگ گئی ہیں۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا اور ادھر میں کیوں آ گیا۔ ہاں یا اللہ صحابہ کو معاف کر دیا، 313 کو معاف کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو میرے ساتھ بھی وعدہ ہوا ہے، ان کے ساتھ بھی وعدہ ہوا ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزار کے معافی مانگ میں معاف کر دوں گا، اور 313 کو معاف کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ فرمایا ابھی ٹھہر، آگے سن، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، میں نے صرف معاف نہیں کیا، یہ آئندہ گناہ بھی کرتے رہیں گے، میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں گا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ۔ کیوں بھائی ڈوڈیال کے لوگوں، کوئی سمجھ شریف آئیے گل، بے بندہ کرے گناہ اور لکھی جائیں، گناہ ان کا کچھ نہ بگاڑے۔ بندیال بھی کہتا ہے ہاں اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے میرا رومال پلیت ہو جائے، کپڑا میرا نجس ہو جائے، پلیت ہو جائے، بالٹی میں پانی ہو، کس میں؟ بالٹی میں، میں نے رومال اس کے اندر ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، میں نے باہر نکالا، پاک ہو گیا؟ نہیں ہوا، پانی بھی کیا ہو گیا؟ رومال کی نجاست نے پانی کو بھی پلیت کر دیا۔ اب میں آیا نہر کے کنارے، اب میں آیا دریا کے کنارے، میں نے اس دریا میں رومال ڈالا، اندر ہی اندر مل دیا، نکالا، اب کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اس سے جو نجاست نکلی اس نے پانی کو پلیت کیا؟ وہ نہر کا پانی پلیت ہوا؟ دریا کا پانی پلیت ہوا؟ بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو تھوڑی سی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تیری میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے، اور صحابہ کی نیکیوں کی مثال دریا کے پانی کی طرح ہے۔ اس میں کبھی گناہ بھی آئیں تو گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نیکیوں میں رب تبدیل کر دیا کر۔ تو رمضان کی 17 تاریخ تھی جب کفر و اسلام کا پہلا مارکہ ہوا، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہی 17 رمضان ہے، ایک خاتون انتقال کرتی اللہ سبحان اللہ، جو ام المومنین ہے، پھر وہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے۔ عتیق باپ کی عتیقہ بیٹی، ساجد باپ کی ساجدہ بیٹی، زاہد باپ کی زاہدہ بیٹی، عابد باپ کی عابدہ بیٹی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ مجھے پتہ چلا رشتہ داروں کے ذریعے، بڑے بھائیوں کے ذریعے، کہ یہ تیری ماں ہے جو میری حقیقی ماں تھی، لیکن ام المومنین عائشہ وہ تو رب نے بتایا
وہ تو رب نے بتایا کہ یہ تیری ماں ہے. میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. یہ تو قرآن نے کہا میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. وہ 11 مائیں ہیں, 11, سب کی سب قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, لیکن عائشہ تیرا تے جواب ہی کوئی نہیں. تیری شان نبوت کی نگاہوں میں بڑی نرالی ہے. عید کا دن ہے, میرے نبی عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, لوگ جا رہے ہیں, بچے ساتھ ہیں, کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ایک گلی کے کونے پہ میرے نبی نے ایک بچے کو دیکھا جس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں, وہ نہایا بھی نہیں ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو میرے نبی نے اس بچے سے پوچھا تم نے کپڑے کیوں نہیں بدلے, پھر تم رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ فلاں جنگ میں شہید ہو گیا تھا, میری ماں کے پاس رقم نہیں تھی کہ وہ مجھے کپڑے خرید کے دیتی یا عید کی جو آرائش کی چیزیں ہیں وہ مجھے دیتی, اس لیے نہ میں نے آج غسل کیا نہ میرے پاس کپڑے. یہ جو صدقہ فطر ہے نا, یہ آپ کو کس نے کہا بھائی عید والے دہاڑے دینا؟ کس نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ عید پڑھنے آنا ہے نا تو رستے میں دینا ہے؟ اور غریبوں کو دو, وہ بھی عید کریں, پہلے دو ان کو, یکم رمضان 2 رمضان کو دے دو انہیں تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہوں. تو ذرا خیال کیا کرو نا یار, اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائی کرو. اپنے بیٹے کے لیے کپڑے لیتے ہو تو کوئی یتیم, کوئی فقیر, کوئی مسکین, کوئی غریب برادری میں ہے, محلے میں ہے, آپ کے ملازم کا بیٹا ہے, آپ کے سیلز مین کا بیٹا ہے, آپ اپنے بیٹے کے لیے جوڑا لے رہے ہیں, ایک جوڑا اس کے لیے بھی آپ لے لیں. خیال کیا کرو غریبوں کا. تمہارے مالوں میں حق ہے للسائل والمحروم, تمہارے مال میں غریبوں کا, مانگنے والوں کا حق رب نے رکھا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, متقی لوگوں کی صفت رب نے ذکر کی ہے, ہماری دی ہوئی روزی میں سے يُنْفِقُونَ, کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. انداز دیکھا ہے میرے رب کا, انداز دیکھا ہے؟ اپنی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں, نہیں کہا اپنی دولت میں سے خرچ کرتے ہیں, نہیں کہا. پھر خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہونی تھی, میری دولت, میرا مال, میرا زیور, میری فصل. اللہ نے ایسی ضرب لگائی نا, اللہ نے فرمایا مما رزقناہم ينفقون, ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے اسے بتایا تو ماں کے پیٹ سے نہیں لے کے آیا, ننگا آیا تھا, ننگا بدن, ننگا سار, ننگے پاؤں, نہ بول سکتا تھا, نہ پکڑ سکتا تھا, نہ چل سکتا تھا. پھر قوت آئی, طاقت آئی, پھر تجارت کرنے لگا. تیرے نال میری کوئی رشتہ داری ہے کہ تجھے میں نے دے دیا ہے؟ وہ جھونپڑیوں میں رہنے والوں کو دیکھ, کبھی توجہ تو یار کیا کرو, تھوڑا سا خیال تو کیا کرو. یہ سڑکوں کے کنارے جو خیمے لگے ہیں اس میں بندے رہ رہے ہیں, جنوری کی راتیں ہیں, اوپر سے بارش برس رہی, تو اپنے کمرے میں ہیٹر کے اندر کمبلوں میں کانپ رہا ہے, اور وہ خیموں میں, ان کے معصوم بچے خیموں میں ہیں, اوپر سے بارش برس رہی ہے. ان کو نہیں دی دولت, تجھے اللہ نے دے دی. کیوں؟ تیری رشتہ داری ہے اللہ نال. اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھ پہ رحمت کر دی ہے کہ تجھے میں نے دولت سے نوازا ہے, تو اس دولت میں سے رب کے راستے میں کیا کر, خرچ کیا کرو. چلو ویسے خرچ نہیں کرتے ہو, زکوٰۃ دے دو, وہ تو فرض ہے. زکوٰۃ تو کیا ہے؟ فرض ہے, دینی دینی ہے. جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, آپ میں جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں, سچی سچی بات کرنا, دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا. اگر اللہ یہ حکم دیتا
کہ تو ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آیا تھا، پھر یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، ہن وپار دی گل اے وے بھی ادھی دولت تیری تے ادھی میری۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا تو جو رب سے ڈرنے والے تھے عمل کرتے کہ نہ کرتے؟ کرتے۔ اور اب اللہ نے کیا مہربانی کی؟ اللہ نے فرمایا 100 میں سے 2.5 روپے میرے، باقی تیرے۔ 1000 میں 25 روپے میرے، باقی تیرے۔ 40واں حصہ میرے رستے میں دے دے، اور وہ بھی آسمان کی طرف نہیں پھینکنا، وہ بھی اپنے غریب رشتہ داروں پر، برادری کے غریب لوگوں پر، ہمسائے جو ہیں، پڑوسی جو ہیں، ملازم جو ہیں، غریب لوگ، ان پہ خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضائع نہیں ہونا۔ دنیا کا ہر سود حرام ہے، اور کس نے سود دینا ہے؟ کتنا سود دے دے گا؟ 10% دے دے گا، 7% دے دے گا، 15% دے دے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بینک میں رقم جمع کروا، میں 1 روپے کے 700 روپے قیامت کے دن تجھے واپس بھی کروں گا۔ اتنا نفع تجھے کوئی نہیں دے گا، 700 گنا بڑھا کے میں تیرے دامن میں ڈال دوں گا قیامت کے دن۔ مما رزقناہم ينفقون۔ غریبوں کا خیال کیا کرو عید کے موقع پر یار، فطرانہ کوئی حکم نہیں ہے بھائی عید الفطر کے دن نہیں دینا ہے، پہلے دو، تاکہ غریب بھی ان خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا، اس بچے نے کہا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، ماں میری کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کپڑے پہننے کے لیے نہیں تھے، اب میرے نبی نے ایک جملہ کہا، بس وہ جملہ سنو مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ آج کے بعد محمد تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے؟ بیویاں تو اور بھی تھی، جی کسی بیوی کا نام نہیں لیا۔ میں تیرا باپ ہوں، حفصہ تیری ماں ہے۔ وہ کوئی کم درجے کی خاتون ہے حضرت حفصہ؟ میں تیرا باپ ہوں، زینب تیری ماں ہے، لیکن آپ نے کسی ازواج کا نام نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا میں تیرا باپ ہوں، عائشہ تیری ماں ہے۔ اس بچے کی قسمت کے کیا کہیں، اس بچے کی قسمت کے کیا کہیں؟ تو میرے نبی کو سب سے زیادہ محبت تمام عورتوں میں اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی۔ صحابہ، یہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت نبی پاک کو اپنی ازواج میں کس کے ساتھ ہے؟ صحابہ جانتے تھے اس بات کو، اسی لیے صحابہ اس دن تحفے زیادہ بھیجتے جس دن میرے نبی کی باری قید کس کے گھر ہوتی؟ اس دن تحفے صحابہ نے کوئی کھانا بھیجنا ہوتا، دودھ بھیجنا ہوتا، گھی بھیجنا ہوتا، کھانے کی کوئی چیز بھیجنی ہوتی تو اس روز بھیجا کر۔ چلو ایک ضمناً بات آ گئی تو ایک بات تھوڑی سی کھل بھی جائے گی، پڑھے لکھے لوگ بڑے آئے ہیں تو پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ ہو لے کر جائیں۔ مال غنیمت میں بہت سارا سامان آ گیا، اس میں ایک ہار بڑا خوبصورت تھا۔ صحابہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی، جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت، یہ میں اس کو دوں۔ یہ بڑی سند ہے جی، بڑی سند ہے، میرے پاس شاید وقت آگے نہ بچے۔ یہی جملے میرے نبی نے حضرت علی کے متعلق کہے۔ خیبر کے میدان میں جب ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بڑی سند ہے، بڑی سند ہے جو میرے نبی نے دی۔ کل جھنڈا اس کو دوں گا
جس سے اللہ اور اللہ کا نبی محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. صبح کے ٹائم ہر صحابی کی تمنا کہ یہ بڑی سند ہے, جھنڈا مجھے ملنا چاہیے. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کو جھنڈا ملے گا. ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں, کھلتی نہیں ہیں, خیمے میں ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا میرا بھائی علی کہاں ہے, اور میرے نبی نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دی. اور پہلے کیا فرما چکے تھے, میں اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا نبی محبت کرتا ہوگا, اور وہ اللہ اور اللہ کے نبی سے کیا کرتا ہوگا, محبت کرتا. حضرت علی سے محبت یہ ہے کہ حضرت علی کی سیرت کو اپنایا جائے. حضرت علی سے محبت یہ ہے کہ ان کے اسوہ کی پیروی کی جائے, ان کے ارشادات کو سمجھا جائے. یہ محبت ہے حضرت علی سے. یہ بھی کوئی محبت ہے کہ انہیں رب کے صفتوں میں شریک بنا لیا جائے اور اسے محبت کا نام دے دیا جائے. یہ بھی کوئی محبت ہے. اور ہمیں کہا جائے یہ گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, یہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے, نبی پاک سے محبت نہیں کرتے. کس قسم کی محبت چاہتے ہو بھائی, کہ انہیں مشکل کشا کہو. میں نے کہا یہ تو محبت کرنی ہے کس سے, اللہ سے. یہ محبت تو اس کے ساتھ کرنی ہے. حاجت روا مانو, ہم نے کہا یہ محبت تو اللہ سے کرنی ہے. نبی مانو, ہم نے کہا یہ محبت تو محمد عربی سے کرنی ہے. اور محبت کے اپنے اپنے معیار ہیں یار. سمجھدار لوگ میرے سامنے ہو, میں کوئی جالوں میں بیٹھا ہوا ہوں. محبت کا ہر ایک کی محبت کا الگ الگ معیار ہے. بندہ ماں سے بھی محبت کرتا ہے, بندہ بیوی سے بھی محبت کرتا ہے, بندہ بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے. یہ تینوں محبتاں اکو جہیاں نے. تم گڈ کر دیتے ہو, اس کو تم محبت کا نام دے دیتے ہو. وہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں. ایک بندے کی شادی ہو گئی, پہلے 5-6 مہینے بڑے اچھے بیوی کے ساتھ تعلق ہو, ہنسی خوشی گزر گئے. پھر بیوی تھوڑی سی کھچی سی رہنے لگی, ناراض. یہ بڑا پریشان. تو ایک دن اس نے پوچھ لیا, بھئی جان کی امان پاؤں تو پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیوں ناراض ہیں, کس وجہ تو ناراض ہو؟ اس نے کہا اچھا تین حالے اے بھی پتہ نہیں. ٹھیک میری ناراضگی کا تجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیوں ناراض ہوں. اس نے کہا من خدا دی قسم میں پتہ نہیں کہ تو کیوں ناراض ہے. اس نے کہا دیکھ 6 مہینے ہوئے ہیں, تو ہر روز دکان بند کر کے آتا ہے, سیدھا ماں کے کمرے میں جاتا ہے, ماں کے پاؤں پکڑتا ہے, اماں ٹھیک ہو, صحت ٹھیک ہے, تیری زبان سردی ہے, کسی دیہڑے میں نے بھی اماں آکھ. اس کو ہر روز اماں کہتا ہے, کسی من بھی اماں آکھنا. اس سا کیا ہو پاگل, یہ تین اماں آکھاں ختم. اور بھائی محبت کا معیار الگ الگ ہے. ہم عقل مند لوگ ہیں, عقل مند لوگ. ماں سے محبت کرنی ہے, ماں والی. بیوی سے, بیوی والی. بہن سے, جس نگاہ سے بیوی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بہن کو نہیں دیکھنا. اور شفقت کی جس نگاہ سے بیٹی کو دیکھنا ہے اس نگاہ سے بیوی کو نہیں دیکھنا. بیٹی کو بیٹی سمجھنا ہے, بہن کو بہن سمجھنا ہے, بیوی کو بیوی سمجھنا ہے, ماں کو ماں سمجھنا ہے. بندیالوی کہتا ہے ولی کو ولی سمجھنا ہے, نبی کو نبی سمجھنا ہے, اور رب کو رب سمجھنا ہے. تسی مال ہی محبت کر دیو بیوی نال,
اور ہمیں کہتے ہو کہ تم محبت نہیں کرتے ہو. تم رب والی محبت کرتے ہو نبی کے ساتھ. یہ بھی کوئی محبت ہے؟ رب والی محبت رب کے ساتھ کرنی ہے اور نبی والی محبت نبی کے ساتھ کرنی ہے. اور ولی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محبت ان سے کرنی ہے اس معیار کے مطابق کرنی ہے. محبت کے معیار ہیں. میں یہ ہار اس کو دوں گا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. بڑی سنت تھی. صحابہ نے آپس میں خسر پھسر شروع کی. اے ہار تے عائشہ دے گھر گیا. کیوں؟ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ ان کے جانتے تھے، ان کے ذہن میں تھا. صحابہ نے کہا اے ہار تے حضرت عائشہ دے گھر گیا. جب آپ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے اور ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. ہون ڈلوال والے لوگوں نے چونکہ سمجھ نہیں نہ آئی، سبحان اللہ بھی ڈھلی ہوئی ہے. میرے نبی کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے، نام اس کا ہے امامہ. بولو تو صحیح. کتنے لوگوں کو پہلے پتا تھا؟ جنہوں نے پتا سے ہاتھ کھڑے کرو. انا للہ و تسی میرے کو سنے ہونا. اور علماء نہیں بیان کریں گے، ان کی زبانیں نہ جل جائیں کہ نبی پاک کے اور رشتہ دار تمہیں بتائیں کہ نبی پاک کے اور رشتہ دار کون سے تھے. یہ امامہ ہے، میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی. ان کی ماں کا نام کیا؟ ان کا نام ہے امامہ. علماء سے پوچھو، اٹھاؤ بخاری. میرے نبی جب گھر میں نفلی نماز پڑھتے تھے، جب حالت سجدہ میں ہوتے تھے، یہی امامہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھ جایا کرتی تھی. میرا نبی سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک امامہ اتر نہیں جاتی. اگلا جملہ سنو، جب میرے نبی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے امامہ کو اپنے ساتھ پکڑ کے لاتے، پھر کاندھے پہ بٹھا دیا کرتے تھے. نام کیا تھا ان کا؟ امام. الف سے عین سے نا، الف. یہ امام نہیں ہوتا جس طرح امام، امامہ. تو آنی بڑا شوق ہوندہ بھائی دھیاں دا نا ایو جہ رکھنا جڑا اگے کسی دا نہ ہو. تو میں تمہیں ایک نیا نام دے کے جا رہا ہوں. میرے نبی کی پیاری نواسی، محبت بڑی ہے میرے نبی کو. نواسی حضرت زینب کی بیٹی ہے امامہ. اس کے بھائی کا نام ہے علی یا زینبی. یہ دونوں، وہ بھی میرے نبی کے نواسہ ہے. جنگ یرموک میں وہ میرے نبی کا نواسہ کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرتا ہے. علامہ اقبال نے اسے خراج تحسین بھی پیش کی. علامہ اقبال نے اس علی کو خراج تحسین پیش کیا. وہ میرے نبی کا نواسہ ہے، حضرت زینب کا بیٹا ہے. اگلی بات سنو، جتنے پہلے ہاتھ کھڑے ہوئے شاید یہ ہاتھ بھی کھڑے نہ ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہونے لگا اور انہوں نے سمجھا کہ میرا بچنا مشکل ہے، تو انہوں نے حضرت علی کو وصیت کی میرے بعد شادی کرنی ہے نا میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے. سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے جس خاتون سے شادی کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ زور سے بولو یار. وہ میرے نبی کی کیا ہے؟ حسنین کریمین کی کیا لگی؟ ستیلی ماں. خالہ زاد بھی اور ستیلی. آپ نے وہ ہار امامہ کو دیا. تو تحفے صحابہ بھیجتے تھے. اس دن جب باری کس کی ہوتی؟ ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا نبی پاک تک گل پہنچانی چاہیے. وہ صحابہ نال گل کرن بھئی
تحفے بلا تفریق بھیجنے چاہیے، جس بیوی کی باری ہو تو تحفے آنے چاہیے۔ یہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کی باری ہوتی ہے تو انہوں نے اپنا نمائندہ بھی بنایا سیدہ فاطمہ کو، بھئی یہ نبی پاک کی لخت جگر ہے، باقی بیٹیاں فوت ہو گئیں، یہ اکیلی بچی ہے اور میرے نبی اس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، احترام کی حد تک محبت۔ لفظ میں نے بڑا بولا ہے یار، باپ بیٹی کا احترام کر رہا ہے، احترام کی حد تک محبت، کہ جب سیدہ فاطمہ آتی ہیں میرا نبی اٹھ کے استقبال کرتے، اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں، اس کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں، باہر سفر سے آتے ہیں تو پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، انہیں بھیجا کہ یہ بابا سے بات کریں۔ سیدہ فاطمہ نے بابا سے بات کی، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ بیٹا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی جس سے تمہارا باپ محبت کرتا ہے۔ کیوں نہیں بابا؟ آپ نے فرمایا پھر عائشہ سے محبت کیا کرو۔ حضرت فاطمہ چلی گئی، ازواج پھر بیٹھیں، انہوں نے اپنے میں سے ایک زوجہ محترمہ غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نمائندہ بنایا، آپ جا کے بات کریں۔ ام سلمہ نے بات کی، وہاں میرے نبی نے ایک جملہ کہا، پتہ چلا حضرت عائشہ کی عظمت کا، بیویاں تو اور بھی تھی، آپ نے فرمایا ام سلمہ عائشہ کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، میں جس بیوی کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل کبھی وحی لے کر نہیں آیا، عائشہ میری وہ بیوی ہے، میں اس کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل وہاں بھی قرآن لے کے اتر پڑتا ہے۔ ساری بیویوں سے حضرت عائشہ کا مقام امہات المومنین میں بالکل نرالا ہے، نبی پاک کو بھی ان سے بڑی محبت ہے، تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہے، پیار زیادہ تھا نا۔ ایک دفعہ نبی پاک نے 1 مہینے کے لیے کہا کہ میں بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، انہوں نے نان نفقہ کا کہہ دیا تھا کہ بڑھایا جائے، آپ کو یہ بات پسند نہ آئی، قرآن نے اس کو ذکر کیا 21ویں پارے کی آخری آیتوں میں، تو مہینہ نہیں جاؤں گا۔ تو 29 دنوں کے بعد نبی پاک تشریف لے آئے، 29 دنوں کے بعد۔ اب یہ اور کوئی نہیں یہ بات کر سکتا، یہ حضرت عائشہ ہی کر سکتی ہیں۔ اب نبی پاک ناراض تھے، الگ ہو گئے تھے، 29 دنوں کے بعد آ گئے، تے حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ تسی تے مہینے دا آکھیا سی تے حالے تے 29 دن ہوئے نے، یہ کون بات کر سکتا ہے جسے پتا ہو کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے تو مہینے کا کہا تھا تے حالے تے 29 دن ہوئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا عائشہ تے کدی کدی مہینہ 29 دے بھی تے ہوندا نا، کدی کدی مہینہ 29 دے بھی تے ہوندا نا۔ تو جو تعلق حضرت عائشہ کے ساتھ میرے نبی کا ہے، اس طرح کا تعلق کسی بیوی کے ساتھ نہیں۔ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں میرا نبی فاتح بن کے مکے میں داخل ہوا، 10,000 قدوسی وہ میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ 1 منٹ کے لیے تصور کرو، صرف 8 سال پہلے میرا نبی اسی مکے سے چھپ کے نکلا، لوگوں نے پیچھا کیا، اونٹ انعام میں رکھے، میرے نبی غار میں چھپ گئے۔ جس مکے سے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں، صرف 8 سال کے قلیل عرصے میں اسی مکے میں میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے۔ خدا دی قسم تصور بھی نہیں ہو سکتا خوشی دا، اتنی فتح، اتنی مسرت، اتنی خوشی، جس کو قرآن نے کہا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج
مولا مجھے داخل کر، سچا داخل کرنا، مجھے نکال، سچا نکالنا۔ کچھ لوگوں نے مانا کیا مجھے مکے سے نکال، سچا نکالنا، مدینے میں داخل کر، سچا داخل کرنا۔ کچھ لوگوں نے مانا کیا مکے سے نکال بھی سچائی کے ساتھ، پھر مکے میں داخل بھی کر، سچائی کے ساتھ۔ تو یہ نکلنا داخل ہونا دونوں کا تعلق مکے سے ہے۔ نکل رہیں گے اخرجنی، داخل ہو رہیں گے ادخلنی۔ بڑے ذہین لوگ مدیالوی کے اس نقطے کو، اس بات کو سمجھ پائیں گے، شاید آپ کے سروں کے اوپر سے گزر جائے۔ نکلنا اور داخل ہونا مکے میں ایک جیسا ذکر کیا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ نکلنا بھی صدق کے ساتھ، داخل ہونا بھی صدق کے ساتھ، ایک ہی طرح سے ذکر کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب نکل رہے تھے تو ایک یار ساتھ تھا، اور جب داخل ہو رہے تھے تو 10,000 ساتھ تھے۔ ابو بکر نو 10,000 دے مقابلے میرے رب نے تول دیتا۔ 10,000 کے مقابلے میں تولا اکیلے ابو بکر کو میرے نبی نے۔ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ میرے نبی کے داخلے کا انداز کیا ہے؟ ذرا پہلے اپنے آپ نو جائزہ لو، تسی خوشیاں کنجے مناندے ہو؟ بولو، تم خوشی کیسے مناتے ہو؟ اللہ فتح دے دے، کامیابی، چلو کونسلر کامیاب ہو جائے، کونسلر، ایک محلے کا کونسلر، بھنگڑے، ناچنا، مخالف جو امیدوار تھا اس کے گھر جا کے فائرنگ کرنی، پٹاخے اس کو چڑھانا، نعرے، اسی طرح مناتے ہو نا۔ خوشی میں تو شکر کرنا چاہیے، مصیبت میں صبر، خوشی میں شکر کرنا چاہیے۔ اس جیتنے والے کونسلر کو چاہیے تھا کہ جب اسے پتا چلا کہ میں جیت گیا ہوں تو یہ سیدھا اللہ کے گھر میں آتا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور رب سے کہتا مولا تو فتح عطا فرمائیے، عزت رکھی ہے، شکر ہے۔ اپنے ساتھیوں کہتا کوئی منفی نعرہ نہیں لانا، مخالف کے دفتر نہیں جانا۔ تو یہ ہے نا شکر کرنے کا طریقہ۔ میرا نبی فاتح بن کے آ رہا ہے، اور آنے کا انداز کیا ہے؟ 10,000 قدوسیوں کا لشکر آگے آگے چل رہا ہے، اور مکے کا فاتح سب سے پیچھے چل کے آ رہا ہے۔ کیوں؟ آگے چلنا تکبر کی علامت، اور میرا نبی تکبر سے پاک ہے۔ آگے چلنا فخر اور غرور کی علامت ہے، اور میرا نبی غرور اور فخر سے مبرہ ہے۔ آپ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، سارا لشکر آگے ہے۔ کیسے آ رہی ہیں؟ اس پہاڑی پر مشرکین، اس پہاڑی پر مشرکین کون؟ بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹانے والے، میرے نبی کی بیٹی زینب کو نیزے مارنے والے، حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کرنے والے، اس پہاڑی پر سامنے کھڑے ہو کے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے نبی کا سینہ تنا ہوا ہے، نعرے لگ رہے ہیں؟ نہیں۔ میرے نبی کی زبان پر ایک آیت ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے آپ کا سر مبارک جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، اونٹنی کی کوہان کے ساتھ جا کے لگ گئی، فاتح بن کے آ گئے۔ ایک صحابی نے جذبات میں نعرہ لگا دیا مشرکین کو دیکھ کر، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، ہم سارے پچھلے بدلے چکائیں گے آج۔ ابو سفیان نے جا کے بتایا یا رسول اللہ وہ آپ کا صحابی نعرہ لگا رہا ہے، آج بدلے کا دن ہے، ہم بدلہ لیں گے۔ آپ نے صحابی کو طلب کیا، یہ نعرہ تم نے لگایا ہے کہ لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑی سی ترمیم کر، ملحمہ کی لام رے سے بدل دے، الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں،
آج رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے. میرے نبی نے نعرہ نہیں لگانے دی, کوئی صحابہ نعرہ بازی نہیں کر رہے, فاتح بن کے میرا نبی آ رہا ہے, عام معافی کا اعلان کر رہا ہے, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. لیبیا بھی تو فتح کیا تھا انہوں نے, عراق بھی فتح کیا انہوں نے, کل افغانستان پہ بھی قبضہ کیا تھا انہوں نے. یہ جو فاتح بنے پھرتے ہیں انہوں نے کیا سلوک کیا؟ لڑکیوں کی عزتیں لوٹی, بچوں کو نیزوں کی انیوں پہ پرویا, نوجوانوں کو تہ تیگ کر دیا, عصمت دریاں کی تم نے لڑکیوں کی. تم کیسے فاتح ہو؟ فاتح وہی تھا جو میرا نبی تھا, اس جیسا فاتح پھر کبھی نہیں آئے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات شاید علماء بیان نہیں کرتے, میں کروں گا, اس میں میرے نبی کی بڑی عظمت ظاہر ہوگی. یہ لوگ جو مکہ چھوڑ کے نکل گئے تھے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کے گھر مکے میں نہیں تھے؟ مکے میں ان کے گھر تھے نا, ان پہ قبضہ کس نے کر رکھا تھا؟ کفار نے. یہ تو چلے گئے, گھر بار چھوڑ کے, دکانیں چھوڑ کے چلے گئے, مشرکین نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا. کیسا فاتح ہے جو اعلان کرتا ہے ہم اپنے مکان بھی تم سے واپس نہیں لیں گے. جس کے پاس جو مکان ہے وہ اپنے پاس رکھ لے. ایسا فاتح کبھی دنیا نے دیکھا بھی نہیں, آئندہ دیکھے گی بھی نہیں. یہی مہینہ تھا جب خلیفہ رابع اور داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائے. اسی مہینے میں جام شہادت نوش فرمائے. حضرت علی کی بہت ساری خوبیاں ہیں, ان کے ڈھیر سارے فضائل ہیں, ان کی ڈھیر ساری عظمتیں ہیں. میں صرف ایک عظمت کا ذکر کرنے لگا ہوں. ایک عظمت اور ایک شرف اور ایک فضیلت جو حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کو حاصل ہے, کسی صحابی کو حاصل نہیں. نہ حضرت ابو بکر کو, نہ حضرت عمر کو, نہ حضرت عثمان کو, نہ حضرت طلحہ کو, نہ حضرت زبیر کو. کسی صحابی کو وہ شرف حاصل نہیں جو شرف سیدنا علی کو حاصل ہے. اور وہ شرف یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ میرے نبی نے پالا تھا. ذرا دل سے پوچھو, 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ, 4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ میرے نبی کے گھر میں رہتا ہے, میرے نبی نے کیسی پرورش کی ہو, میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے, کون کون سی اوصاف ان میں پیدا کی ہوں گے میرے نبی نے. حضرت علی کی بڑی عظمت یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی. پھر حضرت علی کی یہ فضیلت ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے. پھر ان کی فضیلت ہے کہ وہ ہجرت والی رات میرے نبی کے بستر پہ سویا تھا. اسی بستر والے کو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے اور وہ بستر والا وہاں سے جا رہا تھا. بستر والا وہاں سے جا رہا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. کن کی؟ یہ جو تلواریں لیے کھڑے ہیں میرے سر کے دشمن, ان دیاں امانتاں بھی میرے کول نے. اپنے اندر یہ وصف بھی پیدا کرو یار, نبی پاک کی سیرت پہ عمل پیرا ہو نا, امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, بندے کو امین ہونا چاہیے, کسی امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. دشمن بھی اعتراف کرے امانت کا. خود میرے نبی نکل گئے, حضرت علی کو سلا دیا, لٹا دیا. حضرت علی کی بہادری دیکھو, شجاعت دیکھو, صرف لیٹے نہیں چادر تان کے سو گئے.
حد ہے بہادری کی، حد ہے شجاعت کی، حد ہے دلیری کی. پھر یہ بدر احد کا غازی ہے، پھر یہ خندق کا ہیرو ہے، پھر یہ یمن کا قاضی ہے. پھر میرے نبی نے غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے کہا علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو، میں تمہیں اس طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. پھر فٹ میرے نبی کے ذہن میں آیا میں نے علی کو ہارون سے تشبیہ دے دی ہے، ہارون تو نبی تھے، تو کوئی بندہ دلیل نہ پکڑ لے نبوت کی. تو میرے نبی نے فرمایا چھوڑ کے اسی طرح جا رہا ہوں جس طرح موسیٰ ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن سنو میرے بعد نبی کوئی نہیں. نبوت کا دروازہ میں بند کر کے آیا ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چند باتیں آپ سے کی.